رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا منافقین کی شناخت اور سورہ مبارکہ منافقون کے حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں نفاق کے حوالے سے اور منافقین کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کیے، اور خاص طور پر جو ہم نے کنسنٹریٹ کیا تھا وہ اس کی پہلی آیت کے حوالے سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار جب فرما رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، بتحقیق منافقین حتماً جھوٹ بولنے والے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ انک لرسول اللہ نہیں ہے، یہ جملہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ جو نشہد شہادت کا مقام ہے اس مقام پر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور عرض کیا کہ انشاءاللہ آگے بھی میں عرض کروں گا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منافقت کی پہچان اور منافقوں کی پہچان کے حوالے سے مطالب بیان کیے ہیں کہ اگر خدا نے توفیق دی تو ہم اس مقام تک پہنچے اور بیان کروں گا۔ اسی طرح سے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا کہ منافقت جو ہے وہ ایک مرتبہ انسان اعتقادی اعتبار سے منافق ہوتا ہے، کوئی کبھی یہی منافقت جو ہے وہ اس کی عبادی اعتبار سے یعنی عبادتوں کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی اخلاقی اعتبار سے بھی ایک مفہوم، ایک مرض منافقت کا ہے اور نفاق کا ایک مرض ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی انسان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ پھر کیا دینی اور سیاسی منافقتیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی جو ہماری بحث ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلی اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کچھ جو سیٹ اپ ہے منافقین کے حوالے سے، خاص طور پر اسلام کے اندر جو منافقوں کا ورود یا ان کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں چند ایک مطالب بیان کر رہا ہوں، اسی میں کچھ ایک مطالب جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے اسلام کے اندر جو ہے وہ منافقوں کا ورود جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ اگر ہم ایک ڈیموگرافک انالیسس کر کے دیکھیں اور پیغمبر کے زمانے میں جو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، ان کی جو جمعیت ہے، اس کے اعتبار سے ہم آ کر بحث کریں اور دیکھیں کہ کتنے صحابی تھے جو شروع سے تھے، کتنی تعداد جو تھی وہ درمیان میں آتی ہے اور کتنی آخر میں آتی ہے، پھر جو مختلف مقامات پر مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، ان کے اسلام لانے کی وجوہات کیا واقع ہو رہی ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 2 ہفتوں کی مظلومیت پیغمبر سمجھ میں آ جائے تو مظلومیت امیر المومنین علی علیہ السلام بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری جانب ائمہ علیہ السلام کا وہ اہم ترین کردار کہ جو انہوں نے دین مبین اسلام کو بقا اور دوام عطا کرنے میں جس طرح سے انہوں نے قربانیاں اور جتنی جسے کہنا چاہیے متانت اور جتنی انہوں نے ہوشیاری اور جتنی انہوں نے ذہانت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو مستحکم کرنے میں اور جتنا بہترین کردار ادا کیا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تھوڑا سا ہم آتے ہیں اور عرب کا جو پینسلوینیا ہے اس کو تھوڑا سا پینسولا اس کو کرتے ہیں کہ یہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی لوکیشن جیوگرافک کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے یہاں پر جو پاپولیشن گراف یا انسانی جو مداخلت اور یا انسانی کیفیات ہیں آبادی کے اعتبار سے وہ کیا ہیں۔
آپ تھوڑا سا صفوں کو پلٹیں تو آپ کو جو اس میں سب سے پہلی ہمیں کہیں پہ انٹری ملتی ہے عرب کے صحرا کے اندر، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہے۔ آپ کنسیڈر کریں آپ پہلے اس مرحلے کو کہ جناب ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ انبیاء میں بالکل اوائل کا زمانہ ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح، حضرت ادریس، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے دور میں ہی جناب لوط کا جو ہے ذکر بھی ملتا ہے، یعنی حضرت لوط کا اور حضرت ابراہیم کا آپس میں رشتہ داری بھی ہے، غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو شاید چچا زاد بھائی ہیں۔ اب یہ انبیاء کا دور، یعنی اس کے بعد جو یعنی انبیاء کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں جناب اسحاق ہے، اور جناب اسحاق کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا جتنا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ اس کے بعد کا سلسلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جناب اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت باقاعدہ کوئی پلاننگ کر رہی ہے، یعنی وہ پلاننگ باقاعدہ فیل ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہی چل رہی ہے۔ میں یہ جملہ بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ کائنات حوادث نہیں ہے بلکہ کائنات واقعات ہے۔ there are no accidents in this cosmos, all are the incidents۔ یہ مجھے اور آپ کو ایکسیڈنٹ، مثلا مجھے اچانک سے کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ میرا پرابلم ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ کب ہمیں کہاں کون بندہ ملے گا۔ یہ جو یعنی اچانک ہم اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچانک ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ پروردگار کے ہاں ایک بڑا کیلکولیٹڈ سسٹم ہے، اور اس سے کیلکولیٹڈ سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وہاں پر ہمارے ریئیکشنز، وہاں پہ ہمارے ایکشنز چیزوں کو متعین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سارا کا سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ پروردگار کی اذن سے۔ وہ جب کہتا ہے کہ حتیٰ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے، تو ہمیں وی شوڈ کنسیڈر کہ پروردگار اس مائکرو لیول پر آ کر کائنات کو مینیج کرتا ہے، کہ حتیٰ پتھر کے سینے کے اندر جو کیڑا ہے اس کو رزق پہنچانے تک کی مینجمنٹ جو ہے وہ پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بحث ہے، لازمہ فعلاً ہمارے چونکہ موضوع سے اس کی مطابقت نہیں ہے کہ انسان کے ارادے اور اختیار پر بحث کی جائے، لیکن بہت یعنی یہ اپنی جگہ بحث ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت با اختیار ہیں، لیکن دنیائے ارادے اور اختیار میں ہمارے اختیار کی حیثیت جو ہے وہ بہت ہی ذرہ ہے، بہت ہی چھوٹا۔ یہ جو اللہ امام نے کہا نا کہ الامر بین الامرین، بین سے مراد نصف نہیں ہے، اٹس ناٹ ان دا مڈل۔ بین ہمیشہ عربی میں فرام یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ 0 سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو 1 to 99 از بین، یعنی آپ 1 to 99 نہ 100% پہ چلے جائیں گے تو ہم با اختیار نہیں، ادھر سے 0 بھی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی 0 اور 100 کے درمیان میں آیا ہم 50 پہ کھڑے ہیں، یعنی 50% اختیار ہے اور 50% اجبار، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہ جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمارا اختیار جو ہے وہ پوائنٹس کے اعتبار سے جو ہے وہ 3 اور 4 یا بہت آپ زور لگا لیں تو 5 سے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس کو کبھی میں انشاءاللہ اور موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹس کچھ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں، بعض جگہوں پہ وی کین فیل اٹ۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسپیسیفکلی بھیجنا جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کے ساتھ آؤٹ آف دا مائنڈ پرابلمز ہیں، وہ آؤٹ آف دا ہیومن تھاٹ چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں۔ البتہ دیر آر a lot of message in it کہ اس کو بھی انشاءاللہ کبھی اپنے موقع پر ملے گا تو عرض کروں گا کہ جناب ہاجرہ کا واقعہ it's the best thing to understand how to define your divine duty and how to perform your divine duty۔ اپنی الہی ڈیوٹی کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے جو فٹ سٹیپس ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو صحیح کا کانسیپٹ ہے، یہ جو حج میں اور آپ کو مجھے اور آپ کو حضرت ہاجرہ کا جو عمل ہم سے فالو کروایا جاتا ہے، اور یہ تمام ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ بھی ہے کہ جو غیر انبیاء کو قابل اتباع نہیں سمجھتے، ان کا حج ایک خاتون کے عمل کو فالو کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو دوڑتے وقت یہ احمق اگر یہ سوچ لیا کریں کہ میں یہ جو دوڑ رہا ہوں یہ بیسیکلی کسی خاتون کا عمل تھا جو کہ غیر نبی ہے، اور اس خاتون کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ میرا حج مکمل ہوگا، اور اگر میں نے ایک لحظے کے لیے بھی اس میں غفلت کی تو میرا عمل میرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بہرحال تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی زمین پر لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔
زمزم نکلتا ہے، زمزم نکلنے کے بعد ایک قبیلہ وہاں سے سفر کرتا ہوا پانی کی تلاش میں پہنچتا ہے اور پانی دے کے وہاں مستقر ہو جاتا ہے، اور اس پانی کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے وہ وہیں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جس سے مکہ کی پہلی آبادیاتی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم ونس اگین آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر آنے کے بعد جب حضرت اسماعیل جوان ہیں، خانہ کعبہ کی بنا بھی رکھتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو باقی رکھنے اور کعبے کے اطراف میں باقی رکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس ویری پوائنٹ سے۔ ادھر حضرت اسحاق کی اولاد کنعان میں ہے، اور کنعان میں حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کے ذریعے سے مصر چلے جاتے ہیں۔ مصر میں رہیں گے یہ کب تک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور پھر حضرت موسیٰ کے دور میں یہ دوبارہ مصر سے نکلتے ہیں اور آ کر پھر اس زمانے میں آ کر یہ فلسطین میں آباد ہوتے ہیں، جس کو یہ اپنا وطن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ہیں، کہیں باہر سے، یہ کوئی ان کا ایسا نہیں ہے کہ یہ اترے ہی فلسطین میں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال جو بھی ان کی اپنی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے یہ فلسطین سے باہر نکلے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جو بنی اسرائیل اور یہودیوں کی موسٹ اسٹرانگ پلیس ہے وہ فلسطین میں، اور پھر بعد میں روم میں، اور اس کے اطراف میں، یعنی یورپ کے اندر جو ہے وہ ان کا ہولڈ ہے، اور یہ اس کے اندر ہی اپنی حکومتیں بناتے ہیں۔ بعد میں جب عیسائیت زور پکڑتی ہے اور عیسائیت پھیلتی ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ روم میں اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، تو وہ انہی کے ساتھ ایک مکس قسم کی کیفیت ہے، جس میں یہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی مل کر اس پورے ایریا کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب یہودیوں کے بارے میں جو پہلی کنسیڈریشن آپ اس کو کنسیڈر کریں گے یا امپورٹنٹ ترین چیز ہے، وہ ہے ان کی تجارت اور پیسہ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر ان کی جو ٹوٹل ہسٹری ہے اس کے اندر مسلسل یہ لوگ جو ہے وہ تجارت اور پیسے اور ان چیزوں میں مشغول رہے ہیں، اور ان کی جو پرائم ایکٹیویٹی ہے وہ یہی رہی ہے۔ لہذا دنیا میں آپ کو یہودی کہیں پر بھی اگر نظر آئے گا تو وہ کسی بھی اگر جگہ کو پر رہائش کو اختیار کرتا ہے تو اس کی جو مین پرائیورٹی ہے وہ مذہب پھیلانا نہیں ہے، دین پھیلانا نہیں ہے، بلکہ مین جو پرائیورٹی ہے وہ اس کی ہے تجارت کے عنوان سے، بزنس کے عنوان سے۔ خوب حالا اب ان کا وطن اگر فلسطین اور اس کے اطراف میں ہے تو وی ہیو اے کویسچن کہ یہ جو ہے وہ سعودی عرب یعنی جو موجودہ عربستان ہے اس میں یہ کیا کرنے آئے ہیں، کیوں مکہ اور اس کے مدینہ کے اطراف میں آ کر یہ آباد ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ اس کو دوبارہ ایک کنسیڈریشن کریں کہ اسلام کے بعد، یعنی جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعد میں آپ کی بعثت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس زمانے میں ہم اگر دنیا کی دو ورلڈ پاور سپر پاورز کو تلاش کریں تو اوپر کی طرف جو ہے وہ نارتھ میں تقریباً جو ہے وہ روم اور اس کے یعنی کنٹریز ہیں جہاں پر رومن امپائر ہے، اور تھوڑا سا آپ نیچے اتریں گے اور ویسٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو وہاں پر پرشیا ہے، ایران۔ بس دو بڑی جو ڈائنسٹیز ہیں، دو بڑی جو امپائرز ہیں اس زمانے کی، ایک ایرانین امپائر ہے اور ایک جو ہے وہ رومن امپائر ہے۔ پیچھے کی طرف اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر انڈین کی اپنی ملتی ہے، اور اس سے پیچھے کی طرف جو ہے وہ چائنیز امپائر ہے۔ افریقہ کے اندر جو ہے وہ بیچارے یہ خود اپنی جگہ ایک الگ ریسرچ کا ٹاپک ہے کہ ہمارے ہاں اگر نوجوان ان چیزوں کو انٹرسٹ سے کام کریں تو خود یعنی افریقہ کے اوپر اور ان کی جو ہے وہ تاریخ پر اور ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ خطہ مسلسل جو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوسلی، حالانکہ دے آر فزیکلی، یہ پوری تاریخ میں فزیکلی پاورفل لوگ رہے ہیں جو افریقنز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ طول تاریخ میں یہ فزیکلی طاقتور ہونے کے باوجود ان کی ہسٹری غلامی کی ہسٹری ہے۔ راؤنڈ دا مثلا تاریخ آپ دیکھیں گے یا ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ غلام ملیں گے، حالانکہ دے ہیو ان کے درمیان میں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بطور کل اگر آپ دیکھیں گے تو افریقن نیشن جو ہے وہ غلامی کا شکار رہی ہے، اور اس کے بھی بہرحال بہت سارے جو کازز اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس دور کی جو سپر پاورز ہیں یہ کبھی بھی جو ہے وہ عربین جو ڈیزرٹ ہے اس میں نہیں آتے، کیونکہ کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے یہاں پر
کہ جس کے لیے یہاں آیا جائے. لہٰذا اس عربین جو کیا نام ہے ڈیزرٹ ہے، اس کے اندر کبھی بھی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی ہیں. مزیدار بات ہے، آپ تھوڑا سا ذرا جا کے ہسٹری کو دیکھیں گے تو تیل نکلنے سے پہلے تک بھی، یعنی ایون مزیدار بات ہے کہ مسلمان جو بادشاہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، میں اس کو آگے چل کے اور بھی تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا چیزوں کو، کہ ہمارے پاس دو ہسٹریز ہیں تاریخ میں نے شاید اس کے پہلے اشارہ کیا تھا، اگر نہیں کیا تھا تو اب کر رہا ہوں. ایک مسلم ہسٹری ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اور ایک اسلامک ہسٹری ہے. یہ دونوں میرے حساب سے الگ الگ ہیں. مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے، اسلام کی تاریخ الگ ہے. اور اسلام کی تاریخ وہ ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام نے اسلام کو بچا کر اور اسلام کو سیو کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. مسلمان جو ہیں وہ مختلف حرکتیں کرتے رہے، اور مسلمانوں نے ہی دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ دارالخلافہ کو تبدیل کر کے اور کوفے میں لے کر آئیں. لیکن اس کے بعد کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، مثلا شام میں منتقل ہو جاتی ہے اس وقت مرکزی حکومت، اور اس کے بعد بغداد میں ہے، کبھی مرو میں ہے، کبھی کہاں ہے، ان مختلف علاقوں میں، اور کسی نے بھی مدینہ کو یا مکہ کو دوبارہ اپنا سینٹر نہیں بنایا. اس میں سے وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مدینہ یا مکہ، یا اب ان شارٹ بات کریں کہ عرب کی جو زمین ہے اٹس ویری ہارڈ ٹو لیو، ٹھیک ہے نا. اب اس کے مقابلے پر آپ ایران میں آ جائیں، بہت پرفضا مقامات ہیں. آپ شام چلے جائیں، بہت پرفضا مقامات ہیں. آپ جو ہے وہ بغداد وغیرہ چلے جائیں، بین النہرین عراق کا جو علاقہ ہے، یہ جہاں تک میری ابھی تک کی ناقص مطالعہ وہ یہ ہے کہ یہ ایور گرین رہا ہے. یعنی نائل کے بارے میں بھی، دریائے نیل کے بارے میں بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ کبھی خشک رہا ہے، لیکن یہ جو دجلہ و فرات اور ان کے درمیانی علاقہ ہے، اس کے اوپر تقریباً میری اپنی اطلاعات میں نہیں ہے کہ کبھی یہاں قحط آیا ہو اس ریجن میں. تو یہ بین النہرین ہمیشہ سے سرسبز اور ہمیشہ سے پانی رکھنے والا علاقہ بغداد اسی لیے ڈیولپ بھی ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس نے اسٹرینتھ بھی پیدا کی، اس لیے کہ وہ لیونگ کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑی سوٹیبل پلیس تھی. تو آپ کا یہ مکہ اور مدینہ تو تیل نکلنے سے پہلے تک کے زمانے تک جو ہے وہ اس وقت نتھنگ، صرف ایک ڈیزرٹ تھا. ہاں مطلب اب دیکھیے آپ اس کو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ تک جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ تک جو ہے ٹرکش حکومت کے زیر انتظام رہا، اور ابھی بھی ٹرکش کی حکومت کا اس میں عمل دخل موجود ہے. یعنی یہ جو آل سعود ہے، ان کے ساتھ تو ایک پیکٹ ہوا ہے، جس پیکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک پوری سازش تھی. انگلینڈ نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا، اور ادھر سے وہاب نجدی کا جو ہے وہ قانون اور اس کے جو تھاٹس تھیں اس کو پروموٹ کرنے، اور ان پہ ان کا آپس میں پیکٹ ہوا. اور بعد میں جب وہاں پہ تیل نکلا تو پھر ان کے بارے نعرے ہوئے. تب تو یعنی تیل نکلنے کے بعد تو عربوں کو پتہ لگا کہ انسانیت کسے کہتی ہے، لیکن بہرحال تب بھی انسان نہیں بنے. ان کے اندر کی وہ وحشت اور بربریت ابھی تک موجود ہے. صرف یہ کہ اس وحشت اور بربریت کے اوپر مخملی لبادہ پڑا ہوا ہے. وہ جس دن وہ لبادہ اترتا ہے اس کے اندر سے وہی وحشی قسم کا عرب بدو نکلتا ہے. تو ان کی جو بدویت تھی یا وحشیت تھی یا بربریت تھی وہ تھوڑی سی ماڈرنائز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک ان کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لہٰذا اتنے سالوں سے تیل نکلنے کے بعد اور اتنا بہت کچھ پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تاریخ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے. ان کے پاس انہوں نے نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی انہوں نے اسکالر، کچھ بھی نہیں ہے. سب باہر کا کرایہ کا ہے جو کچھ بھی ان کے پاس. خوب، اب اس عربک جو ڈیزرٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی تیار نہیں تھا آنے کے لیے. ابھی بھی یہ تیل کے پیسوں سے جنت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے شداد کی، ورنہ اس ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اسی طرح سے اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب نہیں تھا تو پھر دیکھیے پرشیا سے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ جو آ کر جو ہے وہ اس ایریا میں ڈیولپ ہوئے ہوں اور انہوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی ہو. لیکن آپ کو یہودی اور عیسائی ضرور ملیں گے، اور اسپیسیفکلی یہودی ملیں گے کہ جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آ کر مدینہ اور مکہ میں رہے. ان کے پورے قبیلے ہیں، انہوں نے پورا اپنا حساب کتاب بنایا ہوا ہے. بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی، اور بعد میں آگے چل کر مثلا اس ایریا کی سیاست میں ایون ان کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اچھا، اب یہ آ کر مستقر ہوئے، یہ یہاں پہ آ کر ٹھہرے، تو نہ تو کویسچن از کہ جب یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سیاسی طور پہ اکنامک اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے یہاں پر کوئی بھی ایسی انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہودی سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کسی انٹرسٹ کے بغیر آ کر یہاں پہ رہ رہا ہو، تو یہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ.
تو یہ لوگ کس لیے آئے تھے؟ ان کا پھر پیسے سے زیادہ بڑا انٹرسٹ کیا تھا، یوں سمجھ لیں اگر ہم اس کو یوں جملہ کہیں کہ پیسے سے بڑا انٹرسٹ، یہودیوں کا جو پیسے سے بڑا انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اور عیسائیوں کی کتابوں میں اتنے وضوح کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو تھی، اور ان کو ڈیفینیٹلی اپنی روایات اور اپنی جو ان کی تورات وغیرہ کے اندر اور زبور کے اندر اور بعد میں انجیل کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں اور علماء نے جو ان کے بیان کیا تھا، وہ اتنی شدت سے ان کو معلوم تھا کہ اس ریجن میں آ کر پیغمبر نے جو ہے وہ بعثت کا اعلان کرنا ہے اپنے، اور اس نے ظہور کرنا ہے، تو وہ مدینہ اور مکہ میں آ کر آباد ہوئے تھے اس گمان کے ساتھ کہ آخری پیغمبر بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اور اب مسئلہ یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مکہ اور مدینہ میں رہتی ہی نہیں ہے تو ہمارے درمیان میں سے نبی کیسے آئے گا؟ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ایریا میں جا کر رہیں، اپنے قوم کے کچھ افراد کو وہاں پر سپورٹ کریں، ان کو آباد کریں، آباد کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر ہوں گے تو احتمال بھی ہے کہ انہی کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیج دے۔ تو یہ اس احتمال کو لے کر یہاں پر آئے تھے۔ اب جب یہ آئے ہیں تو عیسائی بھی ہیں، اور یہودیوں میں دو طرح کے یہودی، اب وہ جو دوسری طرح کے یہودی ہیں جن کو شیطان پرست کہا جاتا ہے، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو یہ فری میسنریز اور الومناٹی اور ان کے حوالے سے گفتگو کی، شیطان پرستی کے حوالے سے گفتگو کی، تو وہاں میں پھر آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ ابھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، اگر میں اس میں چلا جاؤں گا تو وہ اپنی جگہ ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو بحث مورد نظر ہے وہ یہ کہ یہ گروہ بھی آیا ہے، یعنی وہ یہودی بھی آیا ہے کہ جو یہ چاہتا تھا کہ آخری نبی ہمارے درمیان سے پیدا ہو، لیکن یہ آنے کے بعد جو ہے وہ مشغول ہو گئے کیا نام ہے تجارتوں میں اور مختلف چیزوں میں، اور ان کے علماء جو تھے وہ صرف جو ہے وہ انجیل اور تورات کو سمجھنے والے رہ گئے تھے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کتابوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یہ پوری باتیں قرآن نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ تو باقی جو یہودی تھا وہ مست ہو گیا اپنے انہی کاموں میں، دوبارہ اپنی اقتصادی اور اپنے جو بزنس اور تجارت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا، اور پھر پورے علاقے کے اوپر سود کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے انہوں نے اطراف کے جتنے بھی عرب تھے ان کو تقریباً اپنے شکنجوں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا۔ سو دیور یعنی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، جیسے آج دنیا میں یہودیت جو ہے وہ پوری دنیا پر ٹیکنیکلی جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہے، یہ بالکل اسی طرح سے اس دور میں جو ہے وہ عرب کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس میں نے بات کیا کہ وہ یہودی جو اس خیال کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ قرآن نے واضح طور پر ان کو مختلف مقامات پر بیان بھی کیا ان باتوں کو، کہ یہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ دیکھو آخری نبی آئے گا وہ تم سے بدلہ لے گا، لیکن جب وہ نبی آیا یہ جانتے بھی تھے، تب بھی انہوں نے بہرحال اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کی مخالفت کی۔ خوب، اب یہ آ کر آباد ہوئے ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی وہ بھی ہیں کہ جو آخری نبی کو سپورٹ کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے آئے، اور لازمات ہے انہی کے بغل میں وہ شیطان پرست فرقہ بھی آ کر آباد ہوا ہے کہ جو آخری نبی کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا چاہتا ہے، اور جو آخری نبی کی پیغام اور اس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے ارادے سے یہاں پر آ کر آباد ہوا ہے۔ ان کے وجود کا جو پتہ ہے وہ صحیح معنی میں کب پتہ لگتا ہے؟ جب پیغمبر کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں لازمات ہے، ہمارے یہ موضوع اسرائیلیات کا بھی، اس کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے دین مبین اسلام میں اسرائیلیات یعنی یہودیوں نے ورود کیا ہوا ہے، اور احادیث کی جو ہے وہ صورت کو بدلا ہوا ہے، واقعات کی صورت کو بدلا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر کو بدلا ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے جعلی احادیث اور دین کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے کے لیے کس حد تک انہوں نے جو ہے نفوذ پیدا کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ بہت ساری روایات، اب بعض ایسی چیزیں جن میں جیسے آپ میں ایک آدھ واقعے کی طرف مزید اشارہ کروں گا کہ جو بندہ سوچے تو اس کو کہتا ہے، مطلب سن کر محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو بات کی گئی ہے یہ کوئی احمقانہ اور اس طرح کی بات ہے، جیسے ان کے انہوں نے اپنے یعنی پیغمبروں کو یہ جو شیطان پرست فرقہ ہے اس نے انبیاء کو جو ہے نا وہ ایک ایسی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو معاشرے کے جو ہے نا وہ مناسب الفاظ یعنی مناسب افراد محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت نوح کی ایک انہوں نے بڑی عجیب و غریب شکل پیش کی ہے، اسی طرح سے بعض انبیاء کے بارے میں یہ کہ خدا نخواستہ وہ شراب پیتے تھے، یا بعض انبیاء جو ہے وہ خدا نخواستہ فاحش عورتوں سے تعلق رکھتے تھے، انبیاء ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء ہیں جو خدا سے لڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے یعنی ان مغلظات سے جو ہے وہ
تورات وغیرہ جو ہے وہ جھوٹے جو قصے ہیں اس سے بھری ہوئی پڑی ہے، اور یہی کوشش ان کی اسلام میں بھی رہی ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط بہت ساری ایسی جھوٹی احادیث ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر ہم وہاں تک پہنچ پائے تو میں ان میں سے بھی بعض چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اب یہ جو طبقہ ہے یہ آ کر وہاں پر آباد ہوا ہے اور ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں تاریخ میں کہ جن کو ہم کبھی بھی تحلیل کی نظر سے اور اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اور اپنے ہوش و حواس کی ہی بات ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء کے درمیان میں جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے بڑی ایک گرما گرم بحث ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے ہمارے بعض علماء اس کو رد کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بہت کم سنی میں مدینہ سے باہر نکلنا ثابت ہے کہ آپ کو بھیج دیا گیا تھا، یہ ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر نے کسی کافرہ کا دودھ پیا؟ تو وہ بھی تاریخ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی کنیزوں میں سے تھیں، اور آپ اپنے ارباب کے دین پر، یعنی جو آپ کے آقا یعنی حضرت عبد المطلب کا دین تھا اسی دین پر تھیں، یعنی آپ بھی دین ابراہیم پر تھیں اور مسلمان تھیں۔ لہذا وہ بحث، اور بہت زاہدہ اور بہت ہی عابدہ خاتون تھیں، پرہیزگار تھیں، اور یعنی ایسی خاتون تھیں کہ جن کی عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری سمجھ لیں ان کے لیے سونپی گئی۔ لہذا ہوا کیا کہ جیسے ہی پیغمبر کی ولادت پر وہ سارے آثار نمودار ہوئے اور ظہور ہوئے تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ بچہ یا وہ نبی جو ہے، جو آخری نبی ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو تلاش کر کے قتل کرنا، اس کے لیے جو یہ یہودی تھے یہ ان کے پیچھے بھی تھے، شیطان پرست ان یہودیوں کے ساتھ بھی تھے کہ جو اپنے لیے آخری نبی تلاش کر رہے تھے کہ انہی کے بہانے ہمیں کچھ سنگن مل جائے۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ سنگن مل جائے، اور انہوں نے اپنی طور پر بھی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، اور بعض لوگوں کو اس پر لگایا ہوا تھا کہ وہ باقاعدہ جاسوسی کر کے یہ نکالیں کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، کیوں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حس کرتے ہوئے اس خطرے کو بڑی جلدی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سے جدا کر کے بھیج دیا۔ دیکھیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بات بڑی سخت ہے۔ دیکھیں اسرائیلیات میں سے ایک بات میں یہاں پر اور بھی نوٹ کرتا چلا جاؤں کہ شرم نہیں آتی ہے بعض ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں اور ایسی حدیثیں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر مطہر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی والدہ کے لیے اشک بہائے۔ اب وہاں پر بہت سارے علماء اہل سنت ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ یہ بے حیائی میں اس حد تک آگے ہیں کہ ان میں سے بعض نے جو ہے وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہے وہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خدا غارت کرے ان کو، یہ خود کفر کی نسل کی پیداوار ہیں کہ جن کو یہ شرم نہیں آتی کہ حضرت آمنہ سلام اللہ، یعنی کیسے یعنی تصور نہیں کر سکتا انسان کہ کائنات کے نبی رحمت للعالمین کے سردار الانبیاء سید الانبیاء کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ الفاظ لکھنا ہے۔ آپ تو بنی ہاشم میں سے تھیں، اور بنی ہاشم میں سے ان خواتین میں سے جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کا ایمانداری اپنے زمانے میں، یعنی اور خاص طور پر یعنی اگر ان کو سیدۃ النساء کا لقب نہیں مل سکا، لیکن آپ کسی بھی طرح سے سردار الانبیاء کی والدہ ہونا یقیناً ایک چھوٹا شرف نہیں ہے۔ لیکن یہ منافقت کی پیداوار جو ہیں، یعنی ان کے قلموں کو آگ نہیں لگتی واقعاً، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے نسلوں کو آگ لگے گی، اللہ نے چاہا تو یہ پوری کی پوری نسلیں ان کی تباہ و برباد ہوں گی، یہ خود بھی آگ میں جلیں گے کہ جنہوں نے یہ الفاظ لکھے اور جو آج تک ان طرح کے عقائد کو مانتے چلے آئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام تک یہ بنی اسماعیل جس کو کہنا چاہیے، یہ سارے کے سارے صاحب ولایت تھے۔ سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پشت جاری کیا جو جناب عیسیٰ تک سمجھنے چلا ہے، اور سلسلہ ولایت کو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل سے شروع کیا اور وہ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام تک آ کر ختم ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ ولایت کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبد المطلب سے لے کر تمام اجداد جتنے بھی تھے، یہ سارے کے سارے اولیاء تھے، اور
اپنے زمانے کے بہترین مسلمان تھے پروردگار کی جانب سے، اور حتیٰ ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ یہ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے جو جناب جبرائیل ان کے لیے لے کر آیا کرتے تھے، لیکن یہ وحی رسالی نہیں تھی بلکہ دین ابراہیمی کا ہی کنٹینیوشن تھا۔ اور اسی جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر ہے کہ آتے ہیں، اور ابھی بھی صاحب امر کے پاس فرشتے آتے ہیں، اسی طرح سے یہ صاحبان ولایت جو تھے ان کے پاس بھی فرشتے آیا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے ولی تھے۔ اور اسی وجہ سے میں بعض لوگوں پہ یہ کہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں جو یہ جاہل اور احمق افراد مل کر یہ کوشش کرتے ہیں ایک جھوٹی روایت جھوٹے شخص سے جو ہے وہ منسوب کر کے حضرت ابو طالب کے بارے میں، اور یہ ہے، یعنی میں اس موضوع پہ ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر مجھے موقع ملا تو کروں گا کہ یہ منافقوں کا جو ٹولہ ہے ان کے بارے میں آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ جتنے بھی جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں اور جتنے بھی جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، پوری تاریخ میں کسی ایک شخص نے بغض اہل بیت علیہ السلام کو دل میں رکھتے ہوئے ان کی فضیلت ان کے لیے بیان کر کے ایک جھوٹا واقعہ کر دیا۔ اب خود بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ بتانے والا جھوٹا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں اس کی تکذیب کی گئی ہے، اس تکذیب کے باوجود یہ اس جھوٹے واقعے کو پکڑ کر اور وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے جیسے کریکٹر اس کے بارے میں طبری نے ایک جھوٹے شخص سے ایک روایت بیان کی ہے جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو اور اصحاب علیہ السلام کا بغض جو ہے اور دشمنی تاریخ میں واضح ہے، اور خود ان کی اپنی کتابوں نے اس شخص کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا کہا ہے، لیکن وہاں سے ایک نقطہ پکڑ لیا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اسی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا کوئی ایک جھوٹی فلاں شخص کے لیے جو ہے وہ حدیث کسی جھوٹے نے بیان کر دی ہے، اور یہ سارے کا سارا کارخانہ جو ہے جھوٹی حدیثوں کا یہ امیر شام نے اس کو سارا کروایا تھا، اور پورا ایک سلسلہ ہے کہ اگر ہم وہاں تک پہنچے تاریخ اعتبار سے تو میں عرض کروں گا۔ خوب، ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف آتے ہیں، اور ان مؤمنین کے درمیان میں یعنی جناب حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا خطرہ، تو آپ کی چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ شادی کرنے کے بعد کسی اور جگہ پر تھیں، اور لیکن حضرت عبد المطلب کو پتہ تھا، ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے لیے وہ لوگ کام کیا کرتے تھے، تو آپ نے حضرت کو وہاں بھجوا دیا تاکہ وہاں پر محفوظ رہے۔ اب ایک تاریخ میں بطور کلی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے ان کو دیہاتوں میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ اچھا، میں بھی بچپن سے سنتا آیا ہوں، ایک دماغ میں کوئری گھومتی رہتی تھی، وہ سوال بن کے بعد میں سامنے آئی، اور میں نے اس کو تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے تلاش کیا، میں نے کہا یار میں تاریخ میں یہ تلاش کروں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی تاریخ میں شخصیات ہیں، کیوں کسی کے احوال میں نہیں ملا کہ فلاں جگہ پہ بچپن میں رہا، فلاں جگہ بچپن میں رہا، فلاں کے پاس رہا، فلاں کے پاس رہا۔ اگر یہ رواج تھا تو اور بھی بہت سارے صحابی ہیں، ان کے بارے میں تاریخ مل جائے کہ بھئی فلاں صحابی جو تھے جو پیغمبر کے آگے پیچھے ولادتیں ہیں جن کی، وہ فلاں جگہ رہے، وہ فلاں جگہ رہے۔ اچھا، ان سب کو چھوڑ دیجئے، آئیے حضرت جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بالکل آگے پیچھے کی ہے، اتنی کہ حضرت حمزہ کے پیغمبر سے دو رشتے ثابت ہیں، ایک آپ حضرت کے چچا ہیں، دوسرا آپ حضرت کے دودھ شریک بھائی ہیں، یعنی دونوں نے ایک ماں سے دودھ پیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تاریخ، کون سی روایت، ایک چیلنج کر رہا ہوں مجھے لا کر دکھا دیں کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو جو ہے وہ اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو بطریقہ اولیٰ بھیجنا چاہیے تھا انہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجتے، پس یعنی حضرت تاریخ یوں کہتی کہ حضرت حضرت مطلب نے پیغمبر کو جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کو دے دیا، اور حضرت حمزہ جو کہ انہی کے ساتھ اور آگے پیچھے پیدا ہوئے ہیں ان کو کسی اور کو دے دیا۔ تو مجھے تو آج تک تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ پس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ صرف اور صرف پیغمبر کے ساتھ پیش آیا ہے، ورنہ عرب میں کوئی دستور ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ دودھ پیتے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ماں اور باپ سے جدا کر کے اور وہاں بھیجا جائے اس طرح سے۔ اچھا، اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان جو شیطان پرست یہودی ہیں جو کہ پیغمبر کو قتل کرنے کے درپے ہیں، ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا جائے۔ لہذا اب ایک واقعہ ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور میں اسی واقعے کی نسبت بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شروع میں نے اشارہ کیا کہ بعض ایسے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں انسان پڑھنے کے بعد سوائے ہنسنے کے اور یہ کہنے کے کہ یہ جال سازی ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ انہی میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے وہ شق الصدر کا واقعہ ہے، جو کہ ہمارے ہاں ان کے اہل سنت کے ہاں بڑے زور و شور اور تم طراق سے پڑھا جاتا ہے کہ جب حضرت وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھے تو جو ہے وہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے پیغمبر کو لٹایا زبردستی اور سینہ چاک کیا اور پتہ نہیں دل نکالا اور دل دھویا۔
اب یہ ساری کی ساری یعنی شرح صدر وہ جو ہے نا رب علم نشرح لک صدرہ، اس میں آپ جا کر کبھی دیکھیں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی. انسان سوچتا ہے، تصور کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تمہارے حساب سے تو یہ رسول نہیں ہے، اگر یہ بھی رسول نہیں ہے تو پھر ان کا اس ٹائم پہ یہ شرح صدر کر کے اور دل نکال کے آپریشن کر کے اس کو دھونا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، تو مجھے اس کے بعد کوئی ایسا آپریشن حضرت موسیٰ کا دکھائی نہیں دیتا. خدا کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ بعض چیزوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ. اب یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے اصل صورت یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا، تربیت کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پیغمبر کے صفات یا ان کے بارے میں اس طریقے سے سوال کرے تو ان کو بتائے نہیں، آ کے حضرت کو بتائیں. یہ یہودی تلاش کرتے ہوئے جب ان کے 2 افراد وہاں پہنچے اور انہوں نے بچوں سے استفسار کیا اور پوچھا تو بچوں نے ذکر نہیں کیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کو آ کر بتایا. جناب حلیمہ کو جب پتہ ہے کہ یہ اس اطراف تک ڈھونڈتے ہوئے پہنچ چکے ہیں تو آپ شب کی تاریکی میں دوبارہ لے کر پیغمبر کو مدینے واپس آ گئیں. اور اس وقت تک آپ اتنے ہو چکے تھے بڑے کہ اب حضرت عبد المطلب کو یہ تھا کہ حضرت کی حفاظت کرنا آسان ہے نسبتاً، تو آپ نے ان کو اپنے پاس مکہ میں ہی رکھا. اور پھر حضرت کی اپنی جو وفات ہے جناب عبد المطلب کی، آپ دیکھیں یہ جو تاریخ میں واضح طور پر ملتا ہے، یعنی کس طریقے سے آپ نے جناب عبد المطلب کو ذمہ داری دی ہے باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تاریخ شاہد ہے، ہماری نہیں اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو طالب اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ میں کس کی حفاظت پر مامور ہوں، لہٰذا اپنے بچوں کی، یعنی حضرت علی علیہ السلام بہت بعد میں پیدا ہوئے لیکن جناب عقیل، جناب جعفر اور اس طرح کے بہت دیگر جو بچے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ سنی اعتبار سے آگے پیچھے ہیں، ان بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ پیغمبر کا جو ہے وہ بستر تبدیل کرنا اسی خوف سے کہ کوئی خدا نخواستہ اگر حملہ کرے تو جناب ابو طالب کی پیغمبر کی حفاظت کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہ جو آخری نبی کی جو ہے وہ حفاظت کے اوپر مامور ہے. اور پھر آپ کی طول تاریخ پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے اور موجود تھے مکہ میں، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. لہذا میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ابو طالب مکہ میں اس نصرت الہی کا نام ہے کہ جس کی وفات کے بعد مکہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کے لیے سیف نہیں دیکھتا اور آپ کو حکم کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر جائیں. تو ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ طاقت تھی کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. آپ کی یعنی اگر آپ دعوت ذی العشیرہ کے جا کے حالات اور واقعات پڑھیں، حضرت ابو طالب کا گھر نہ ہوتا، حضرت ابو طالب کی شخصیت نہ ہوتی تو دعوت ذی العشیرہ میں ابو لہب جیسے ملعون جو تھے وہ پیغمبر کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے، یعنی شروع کرنے کے اندر جو ہے پرابلمز کریٹ کر رہے تھے. سے لے کر دعوت ذی العشیرہ میں پیغمبر نے جب اپنے جانشین کا ذکر کیا اور وہ کہا تو حضرت کا پورا، پھر حضرت کے اشعار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان ابو طالب پر واضح دلالت ہیں کرتی ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو میں کہوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے کب کلمہ پڑھا. بات سیدھی سی ہے کہ جو کلمہ پڑھانے کے لیے آتا ہے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اور یہ جو حضرت کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ سوائے بغض علی کے اور کچھ بھی نہیں. ابو سفیان جیسا ملعون اور منافق جس نے یعنی بعد میں بھی اپنی پوری کوشش کی کہ اسلام کو جس طرح سے ممکن ہو سکے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس جیسے کے لیے جو ہے وہ صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، جس کی پوری زندگی اس نے جو ہے وہ اسلام کو تباہ کرنے کی اور کوشش کی، اپنی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اور جب وہ دیکھا اس نے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو تلوار کے، اور اس کے متعلق جیسے میں نے کہا اور بہت ساری جھوٹی حدیثیں، یہ بھی ایک مشہور و معروف جھوٹی حدیث اس کے بارے میں کہ جی ابو سفیان کے بارے میں پیغمبر نے عام جو معافی کا اعلان کیا تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں کسی نے پناہ لی تو معاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی اور بہت ساری جھوٹی باتیں تاریخ میں جو ہے وہ شام میں جب فیکٹری لگائی گئی ہے جھوٹی حدیث کی تو پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. لہذا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ یہودی جو کہ پیغمبر کو قتل کے در پہ ہیں انہوں نے کیا کیا اسٹریٹجیز استعمال کی اور پھر کس طریقے سے جب انہوں نے دیکھا. انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں یہیں سے بات کو آگے چلاؤں گا کیونکہ ان کی جو محکم ترین اسٹریٹجی تھی اسلام کو ختم کرنے کی اس کا نام تھا خیبر. اور یہ اس ارادے اور اس نیت پہ تھے کہ اگر خیبر میں ان کی پلاننگ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی اور خیبر باقی رہ جاتا تو یہ اپنے طور پر جو پلاننگ کر چکے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے اور اس کے حوالے سے جو سازش کا پلاننگ یہ لوگ کر چکے تھے، خیبر میں بھی انہوں نے ٹرائی کی
اور یہ جو بعض جگہوں پہ ایک اور مزاحیہ بات کی جاتی ہے کہ جی پیغمبر کا خیبر کے زمانے کا کھایا ہوا زہر جو ہے وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ اثر ہوا، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا تھا کہ صحیح بخاری جا کے پڑھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے جو ہے وہ زبردستی کچھ پلانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے گفتگو کو، تاکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ ہمارے پاس جو وہ زمانہ اس کے اندر منافقوں کا یعنی کہ کریشن کہاں سے ہوئی، یہ اچانک سے منافق کہاں سے آئے، کون تھا جس کو اسلام سے اتنی دشمنی تھی کہ اس نے باقاعدہ پلاننگ کی، اس نے نفوذ کیا۔ مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ رہے ہیں، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کردار پلے کیا ہے، لیکن ان کا وجود بڑی جلدی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے کچھ منافق جو تھے وہ داخل تھے اور رہے، لیکن وہ زیادہ طولانی مدت ان کا اثر نہیں رہا ہے۔ زیادہ طولانی مدت جن کا اثر رہا ہے وہ یہود تھے، اور پھر طول تاریخ میں حتیٰ کربلا کے پیچھے بھی یہودی جو دستہ ہے اس کا اثر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ بعد کے آنے والے بھی تاریخوں میں کبھی کسی بادشاہ کے بغل میں سرجون کی شکل میں، کبھی کسی حاکم کی بغل میں معقل کی شکل میں، اور اس طرح کی اور کسی کی بغل میں قنفذ کی شکل میں آپ کو یہ اس طرح کے یہودی جو ہے مل جائیں گے جو کہ اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں، اور پھر میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر وہ ایک ڈیموگرافک انالیسس ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقوں اور مثلا مسلمانوں کی جو عمومی کیفیت ہے اس کو سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے واقعاً کتنی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ زبردست اور کتنی طاقتور اسٹریٹجیز کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ کیا ہے، اور امامت کی قوت جو ہے وہ ہمیں وہاں پر ظاہر اور آشکار ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے کہ جو اب اپنے اختتام کی طرف، اور میں نے عرض کیا کہ اختتام سے زیادہ ہمارے ذہن میں کمال ماہ مبارک رمضان کی کیفیت ہو کہ اپنے اکمال کی طرف جا رہا ہے رمضان، اور ان آخری ایام میں عبادتوں کو زیادہ کر کے اور شدت کے ساتھ کوشش کریں کہ ٹاپ تک پہنچتے پہنچتے ہم جو بھی بہترین عمل انجام دے سکتے ہیں، اور اعمال کو جتنا زیادہ بہتر اور پرخلوص بنا کے خدا کی حضور میں پیش کر سکتے ہیں کریں۔ پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، یہ مہینہ تیرے نام سے منسوب ہے، تیری رحمتوں، تیری برکتوں، تیری مغفرتوں سے۔ اگر ہمارا کوئی پورے مہینے میں عمل ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، کوئی ایک دعا جو تو مستجاب کرنا چاہتا ہو، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں ظلم اور جور کا سلسلہ جو ہے اس کو اختتام فرما، اور بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو اور بالخصوص اور تمام مسلمین اور تمام انسانوں کو کورونا جیسی وبا سے اپنے حفظ امان میں رکھ۔ اس کے پیچھے اگر سازشی ہاتھ جو بھی درکار ہیں بار الہ ان کو جلد از جلد نیز و نابود فرما، دین حق کو سربلند، باطل کو سرنگوں فرما۔ جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں خصوصاً مدافعین حرم ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ تمام علماء مراج اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حضرت شابر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔